بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بلا شبہ ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا حاصل کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کے مختلف احوال کے نشیب و فراز اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز اپنی محنت کو بڑھائے، امثال اوامر اور عبادت کے ذریعے قرب خداوندی کی منازل طے کرے۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جس کو حق تعالی شانہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں بیان فرمایا۔ عبادات اسلامیہ میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے تقرب و تعلق کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کے وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی پھر اس کے تمام افعال و اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے تابع ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کان، آنکھ، ہاتھ یا پاؤں سے ہو۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہوں۔ نماز اس قدر اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز صرف محض عبادت ہی نہیں بلکہ یہ بہت سی عبادت کا مجموعہ ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، تکبیر تحریمہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور رکوع سجدے کی تسبیحات، تلاوت قرآن کریم، رکوع سجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور وہ دعا بھی ہے، اور ان تمام اعمال کا مجموعہ نماز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے کہ قیامت تک رکوع میں رہیں گی، اور ایک جماعت اسی طرح سجدے میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح قیام میں رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے یہ اعزاز و اکرام فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعات میں عطا فرما دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو کچھ حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت فرشتوں کی عبادت پر اضافہ ہے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز میں اہتمام تمام دینی امور و عبادت اعمال و افعال میں اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ گویا نماز خود صرف عبادت نہیں بلکہ تمام دین پر چلنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ کا ارشاد مبارک ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بلا شبہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی نماز کا یہ لازمی اثر ہے آدمی بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعال سے عنقریب روک دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک اعلان تمام حکام کی جانب روانہ کیا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بالشان چیز نماز ہے، جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کو اور زیادہ برباد کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ دراصل تسلیتاً سے ماخوذ ہے، جس
اس کے معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ دکھا کر سیدھا کرنے کے ہے۔ نماز کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں نفس امارہ کا ٹیڑھا پن موجود ہے، تو جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو خداوندی قدوس کی عظمت و ہیبت کی گرمی جو نماز میں قرب خداوندی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے اس کے ٹیڑھے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔